رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، تراویح میں من قبل کا پیغمبر بھیجے وہ سارے پیغمبر مرد ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی خاتون کو نبی نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں مرد حضرات میں اولیاء ہوتے ہیں، ویسے ولی صفت کی خواتین بھی ہوتی ہیں جو بڑی پرہیزگار، متقی اور اللہ سے ڈرنے والی خواتین ہوتی ہیں۔ تو اس فہرست میں بالکل ٹاپ نمبر پر آنے والی مریم علیہ السلام ہیں۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم ابنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وفضل عائشۃ علی النساء كفضل الثرید علی سائر الطعام، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرد حضرات میں بہت سارے باکمال ہوئے لیکن عورتوں میں بہت کم باکمال ہوئی۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے 3 عورتوں کا آپ نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے کہا کہ عمران کی بیٹی مریم ہے، اور دوسرے نمبر پر سبحان اللہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے علیہم السلام، اور اللہ کے نبی نے ماں عائشہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور مقام کو واضح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ تمام عورتوں میں ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک ڈش اور کھانے کی مثال بیان فرمائی کہ ثرید یہ عرب کا ایک عمدہ کھانا اور عمدہ ڈش یہ مانا جاتا تھا۔ جیسے تمام کھانوں میں سرید کا اپنا مقام ہے، سرید کی اپنی پہچان ہے، اسی طرح تمام عورتوں میں ماں عائشہ کا اپنا مقام ہے اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی اپنی پہچان ہے۔ تو مریم علیہ السلام یہ جنتی خاتون ہے۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، افضل نساء اہل الجنت خدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد ومریم ابنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنتیوں میں جو خواتین جنت میں داخل ہوں گی، ان جنتی خواتین میں سب سے بہترین 4 جنتی خواتین ہیں۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین میں 4 خواتین بہت بہترین ہیں اور سب سے افضل اور نمایاں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا آپ کی سب سے پہلی اور چہیتی بیوی خویلد کی بیٹی خدیجہ الطاہرہ رضی اللہ عنہا، اور دوسرے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر علی رضی اللہ عنہ کی بیوی زوجہ محترمہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور تیسرے مقام پر آپ نے فرمایا عمران کی بیٹی مریم، اور چوتھے مقام پہ آپ نے فرمایا کہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہم السلام۔ دوستو، مریم علیہ السلام کا خاص مقام و مرتبہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس برگزیدہ خاتون اور پرہیزگار خاتون کا ذکر فرمایا۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 خصوصی باتیں نقل فرمائی۔ اگر آپ 20 پر 8واں پارہ پڑھیں گے آپ تو 20 پر 8ویں پارے کی سب سے آخری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی 2 اہم خصوصیات اللہ نے ذکر کی، کہا کہ ایک وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی بیٹی مریم یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، بڑی پاک دامن خاتون تھی یہ۔ اور اس پارے کا اختتام ہوتا ہے، اس سورت کا اختتام ہوتا ہے وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور بہت ہی زیادہ پرہیزگار، فرما بردار، اللہ کی عبادت کرنے والی بندی تھی مریم علیہ السلام۔ اور جانتے ہیں دوستو، مریم علیہ السلام کے اندر اتنی پاک دامنی اور پرہیزگاری کہاں سے آئی؟
اللہ اکبر، یہ اللہ کے فضل کے بعد ماں کی تربیت اور اچھے ماحول کا نتیجہ تھا۔ اور سے سنیں، مریم علیہ السلام کے اندر اتنی پرہیزگاری، دینداری، پاک دامنی جو آئی، محترم خواتین غور سے سنیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین آئیڈیل بنے، مثالی بنے، دیندار بنے، پاک دامن بنے، تو مریم علیہ السلام ہر خاتون کے لیے آئیڈیل ہے۔ کیونکہ مریم علیہ السلام کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتیں نقل کی، ایک ماں کی اچھی تربیت آپ کو ملی اور ایک اچھا اور پاکیزہ ماحول آپ کو ملا۔ ایک انسان کے بننے، نکھرنے، سورنے، سدھرنے کے لیے یہ دو اہم باتیں ہیں، ایک ماں کی اچھی تربیت ہونی چاہیے اور دوسری بات پاکیزہ ماحول ملنا چاہیے۔ اور ماں آپ کو کیسی ملی؟ اللہ اکبر، جب آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھی اسی وقت آپ کی ماں عمران کی بیوی اتنی نیک اور پرہیزگار تھی کہ جب آپ پیٹ میں تھی اسی وقت آپ کی والدہ نے آپ کو اللہ کے دین کے نام پہ وقف کر دیا۔ گویا کہ ماں کی جو سوچ ہوتی ہے اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ ولادت کے دوران کسی موقع پہ ہم نے اشارہ کیا تھا، جب عورت حاملہ ہوتی ہے کوشش کرنا وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہے، اچھے ماحول میں رہے، اچھی باتیں سنے، اس کا اثر آپ کے بچوں پہ پڑتا ہے۔ بظاہر یہ نہ سمجھنا کہ ابھی بچے کی زندگی سبحان اللہ ولادت نہ ہوئی ولادت کے بعد ہم بنا لیں گے، نہیں، ہر خاتون کو حمل کے دوران اپنے بچے کی سبحان اللہ فکر کرنی چاہیے اور اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے گا آپ جیسے ہی مریم علیہ السلام پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر، مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بچی کے حق میں دعا کی، کیا دعا کی؟ اے اللہ، میں اس بچی کو اور اس بچی کی جو اولاد ہوگی ان دونوں کو مردود شیطان سے میں تیری حفاظت میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا مثالی جو ہے ماں تھی مریم کی ماں۔ مریم کی ماں کیا مثالی خاتون تھی، کیا مثالی ماں تھی، جیسے ہی پیدا ہوئی اپنی بچی اور بچی کی نسل کی فکر کر رہی، بچی کی اولاد کی فکر کر رہی، کہا اے اللہ میں اس بچی کو اور اس بچی کی اولاد کو میں تیرے حوالے کرتی ہوں، مردود شیطان سے تو بچا لینا، شیطان سے تو بچا لینا۔ آج ہماری ماؤں کا کردار کیا ہے دوستو؟ معاف کیجئے گا، کسی خاتون کو تکلیف دینے کے لیے ہم یہ بات نہیں نقل کر رہے، لیکن پریکٹیکل ایسا ہی ہے۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کو گالیاں دیتی ہیں، جب بچے شرارت کرتے ہیں، بات نہیں سنتے ہیں، ماں کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ گالی کی شکل میں ہوتا ہے۔ گویا کہ وہاں پر مریم کی والدہ اپنی بچی کو شیطان سے بچانے کی دعا کر رہی ہے، اور ہماری مائیں تو اپنے بچوں کو شیطان بولتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہماری مائیں اپنے بچوں کو شیطان بولتی ہیں۔ جب آپ نے اپنے بچے کو شیطان کہا تو کہاں سے امید رکھ سکتے ہیں وہ بچہ ولی صفت انسان بنے گا، وہ ولی صفت جوان بنے گا، اللہ کا پرہیزگار بندہ اور بندی کہاں سے وہ بچے بنیں گے؟ جب ماں ہی اس بچے کو شیطان کہے، ماں ہی اس بچے کو ابلیس کہے، تو کیسے بچوں کے اندر وہ اچھی تربیت پیدا ہوگی؟ اسی لیے میں ماؤں سے گزارش کروں گا کہ آپ گالیاں دیتی ہیں، آپ بددعا دیتی ہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ غصے کے موقع پر حقیقت میں ہر ماں کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو خوب دعاؤں سے نوازے۔ حقیقت میں غصے کے موقع پر آپ کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں، کیا پتا کہ اس کے ذریعے سے آپ کا بگڑا بچہ بہترین بچہ بن جائے، آپ کا بچہ جو نافرمان ہے وہ فرمانبردار بن جائے، آپ کا بچہ جو بوجھ ہے وہ رحمت بن جائے، آپ کا بچہ جو آپ کے لیے درد سر ہے وہ آپ کی آنکھوں اور آپ کے کلیجے کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے میں ماؤں سے اور بالخصوص باپ سے بھی گزارش کروں گا، کبھی بچوں کو گالیاں نہ دے اللہ کے بندو، کبھی بچوں کو گالیاں نہ دے۔ مریم علیہ السلام اتنی پاکیزہ خاتون بنی، پرہیزگار خاتون بنی، اللہ کے فضل کے بعد یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری بات جانتے کیا ہے؟ بہت اچھا ماحول ملا۔ مریم علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے حضرت زکریا کے حوالے کیا تھا۔ حضرت زکریا کی تربیت اور پرورش میں آپ بچپن کا مرحلہ گزار رہی تھی۔ اور زکریا علیہ السلام کون ہے؟ یہ مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، یہ مریم علیہ السلام کے انکل ہیں زکریا علیہ السلام۔ اور ماشاءاللہ خالو نے آپ کی ایسی تربیت فرمائی کہ ہمیشہ آپ کو عبادت پر اور بہت سے بھلائی اور خیرات پر آپ انہیں ابھارتے تھے۔ ویسا ہی پاکیزہ ماحول حضرت مریم علیہ السلام نے پایا۔ اسی کا نتیجہ ہے اتنی دیندار پاک باز خاتون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی اللہ نے دکھانی چاہی۔
وہ نشانی ہم اور آپ جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ اپنی قدرت کے جلوے تین طرح سے دکھائے، ورنہ عموماً کیا ہے، بچوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو تب چل کر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے تین جلوے دکھائے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام، اور بغیر ماں کے پیدا کیا حوا علیہ السلام، بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا آدم علیہ السلام۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے اور تین عظیم نشانیاں ہیں کہ بن ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا گیا، اور بن ماں کے حوا کو پیدا کیا گیا، اور بن باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا گیا۔ تو گویا کہ عظیم خاتون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی نشانی کا انتخاب کیا، اسی لیے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے جب کہتے ہیں اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں اور آپ کے بطن میں اور رحم مادر میں میں گویا کہ پھونک مارنا چاہتا ہوں، اس کے ذریعے سے آپ کو بچہ اور بچے کی ولادت ہوگی۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے جبکہ کسی انسان نے مجھے آج تک چھوا ہی نہیں، کیونکہ آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی اور کسی انسان نے آپ کو چھوا تک نہیں، تو کیسے آپ کو بچہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا، فرشتے نے، اللہ کی طرف سے یہ اسی طرح معاملہ ہو کر رہے گا، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ جب مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی تو خود کو آپ نے لوگوں سے الگ کر لیا، تو اس سے اہل علم نے کہا کہ حاملہ خاتون کو چاہیے کہ وہ پردے کا پورا اہتمام کرے، ایسے مقام پہ رہے جہاں پر بے پردگی ظاہر نہ ہو۔ مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئی، انہوں نے خود کو الگ کر لیا اور بیت الحم نامی جو پہاڑ کی گھاٹی ہے تو وہاں پر چلی گئی، اور وہاں پر جا کے آپ اکیلی رہی، اور سبحان اللہ، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی طرف سے آپ کے لیے کھجور کا انتظام کیا اور پانی کا انتظام کیا، چشمہ وہاں اللہ نے جاری کیا، اور جو کھجور کے درخت کے نیچے آپ آرام کر رہی تھی، آج آیت تراویح میں پڑھی گئی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے مریم، وہاں سے آواز آئی کہ اے مریم، آپ کھجور کے درخت کو حرکت دیجئے، اور کھجور کے درخت سے تازہ کھجور اور پھل آپ کے جھولی میں آ کے گریں گے، اور ولادت کے موقع پر، درد ذہ کے موقع پر کھجور کا کھانا، آج ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، میڈیکل کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ کھجور میں اللہ نے وہ غذائیت رکھی ہے کہ جس سے حاملہ خاتون بہت توانائی اور طاقت محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو کہا کہ درد ذہ میں مبتلا ہے، ولادت کے قریب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھجور کا استعمال کریں، اس سے تم اپنے آپ کو قابو میں پا سکتی ہو اور درد میں کچھ کمی آ سکتی ہے، اور پانی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں انتظام کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اشارہ ملا کہ آپ جو ہے چلتے رہے اپنی قوم میں۔ بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، جب بچے کو لے کر آپ آ رہی تھی، قوم والے کوسنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، اور کہنے لگے کہ اے عمران کی بیٹی مریم، نہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسا تھا، نہ تمہاری نسل میں کوئی ایسا بدکار تھا، تم کیسے بدکار نکلی؟ آپ نے صرف اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کر سکتی ہوں۔ صرف آپ نے سبحان اللہ اپنے بچے سے اشارہ کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا، جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لینا۔ فاشارت الیہ، تو لوگوں نے کہا ارے یہ تو شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو فوری طور پر سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بات کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ تو اسی بچپن کی حالت میں ابھی آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی زبان سے جو سب سے پہلا لفظ نکلا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندہ ہونے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اور پھر کہا کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ مجھے کتاب سے نوازیں گے، نبوت سے سرفراز کریں گے۔ یہ مستقبل کے حوالے سے آپ نے بشارت اور خوشخبری قوم والوں کے سامنے سنائی۔ دوستو، بہرحال مریم علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں نقل کیا ہے، تو خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ مریم علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ خاتون تھی، پرہیزگار تھی، عبادت گزار تھی، پاک دامن تھی،
پاک دامن تھی اور پاک دامنی کی گواہی اللہ نے دی۔ ہر خاتون کو چاہیے وہ دو صفت کو اپنانے کی کوشش کریں، ایک پرہیزگار بنے رہیں اور پاک دامن بنے رہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں سوشل میڈیا نے ہماری خواتین سے اور ہمارے مرد حضرات سے پرہیزگاری کو چھین لیا اور پاک دامنی کو چھین لیا۔ بہت کم احباب ہیں جو پرہیزگار ہیں، بہت کم احباب ہیں جو پاک دامن ہیں، کہ اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا اس دور کا، 5G کے اس دور کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہماری عزت محفوظ رہے، ہماری جوانی محفوظ رہے، ہماری سوچ محفوظ رہے۔ تو مریم علیہ السلام کے لیے ہر خاتون ان کو اپنا رول ماڈل مانتے ہوئے ان کی زندگی سے عبرت حاصل کریں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے گمراہی کے دو اہم اسباب ذکر کیے ہیں۔ انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دو اہم اس کے ریزنز ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ آج سجدے کی آیت ہوئی، سجدے کی آیت کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو اہم اسباب اور ریزنز کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے سورہ مریم میں جہاں مریم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا، وہیں پر کئی انبیاء کے سلسلے میں مختصر کچھ باتیں نقل کی۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور برگزیدہ پیغمبروں، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام وغیرہ کے سلسلے میں اللہ نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد کہا، سجدے والی آیت پڑھی گئی، سجدے والی آیت کے بعد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، یہ جو انبیاء ہیں، یہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں، یہ دنیا سے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ان انبیاء کے بعد، نیک لوگوں کے بعد ایسے برے لوگ آئے، ایسے برے لوگ آئے جن برے لوگوں کی دو پہچان ہے۔ ان برے لوگوں کی پہلی پہچان یہ ہے اضاعوا الصلاۃ، ان برے لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اور دوسری پہچان یہ ہے واتبعوا الشہوات، انہوں نے اپنی شہوتوں کی پیروی کی، انہوں نے اپنے آپ کو شہوتوں کے حوالے کر دیا، شہوت کے پجاری بنے رہے اور شہوت کے پجاری یہ لوگ بنے رہے۔ تو دو اہم اسباب ہیں دوستو تباہی کے، برائی کے، آفت اور پریشانی کے دو اہم اسباب ہیں۔ اگر ہم ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اللہ کے بندو، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور دوسری بات شہوت کو ہمیشہ قابو میں رکھنا، شہوت کو ہمیشہ قابو میں رکھنا۔ میں نے کہا نا، نوجوانوں کے لیے آج بڑا مسئلہ ہے کہ شادی سے پہلے بہت کم نوجوان لڑکے اور لڑکی اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ نہ ان کی زبان پاک رہتی ہے، نہ نگاہیں پاک رہتی ہیں، نہ سماعتیں پاک رہتی ہیں، نہ سوچ پاک رہتی ہے۔ سوشل میڈیا نے آج سب کو تباہ کر دیا ہے دوستو۔ اسی لیے پاک دامن رہیے، اپنی شہوتوں کو اپنے پیروں تلے کچلیے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجئے، تقوی کے حوالے کیجئے، دین کے حوالے کیجئے۔ آپ نمازی رہیں گے، آپ پرہیزگار رہیں گے، شہوت پر قابو پانے والے بنیں گے۔ ورنہ اگر کسی نے نماز کو ضائع کیا، اگر کوئی شہوت کا پجاری رہا، اللہ نے وارننگ دی فسوف یلقون غیا، آج آپ اچھے ہیں، آج آپ نعمتوں میں ہیں، آج آپ آرام میں ہیں، یاد رکھنا بہت جلد تباہی کا سامنا کریں گے، بہت جلد تباہی اور عذاب کا سامنا کریں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے، اللہ کی طرف سے یہ وارننگ ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو، نماز کی پابندی کرنا اور اپنی شہوتوں کو قابو میں رکھنا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ مریم کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین بات ذکر کی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے دوستو لوگوں کے درمیان ہماری عزت باقی رہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ ہماری محبت ڈال دے۔ اس کے لیے بہترین نسخہ ہے، صحیح عقیدے پہ رہیے اور نیک اعمال کیجئے، خود بخود اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیں گے۔ آج جو آیت پڑھی گئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لا کر صحیح عقیدے پر رہ کر نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے محبت ڈالتے ہیں؟ ہمارے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کو سن کر ہمارے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، خوشی کی لہر دوڑتی ہے اور کچھ کرنے کا حوصلہ اور ولولہ ہمارے اندر آتا ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا احب اللہ العبد نادا جبریل فقال ان اللہ يحب فلانا فاحببه فيحبه جبریل فينادي جبریل في اهل السماء ان اللہ يحب فلانا
فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو پکارتے ہیں. غور سے سنیے, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو پکارتے ہیں, آواز دیتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو اے جبریل. تو جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان دنیا میں جو فرشتے ہوتے ہیں ان آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں اے فرشتو, اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں اس کی نیکیوں کی وجہ سے, دینداری کی وجہ سے, لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جیسے ہی اللہ نے جبریل کے حوالے کیا اور جبریل نے آسمان کے فرشتوں کے حوالے کیا اور آسمان کے فرشتے دنیا میں حاضر ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے سلسلے میں ایک اچھا تصور اور اچھا خیال پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض, پھر اس زمین میں, روئے زمین میں اس کے لیے ایک مقبولیت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی جاتی ہے, ایک محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں. اسی لیے دوستو عزت والی زندگی گزارنا, محبت والی زندگی گزارنا, ایسی حرکت نہ کرنا, ایسا نہ کام نہ کرنا لوگ ہمارا نام سن کر ہی نفرت کریں, لوگ ہمارا نام سن کر ہی نفرت کریں. انسان کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے, انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے, انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے, انسان کی پہچان اس کے صبر سے ہوتی ہے, انسان کی پہچان اس کے کیریکٹر سے ہوتی ہے. جتنے آپ اچھے رہیں گے اللہ کی قسم آسمان میں بھی آپ کے چرچے ہوں گے, لوگوں کی زبانوں پر بھی آپ کے چرچے ہوں گے. کتنے اللہ کے بندے جو گزر جاتے لیکن آج بھی ہم امام بخاری کا نام سنتے ہیں, دل ان کے لیے دعائیں دینے کو ترستا ہے. امام بخاری کا نام سنتے ہیں تو دل ان کے لیے دعائیں دینے کو ترستا ہے. کیا بات تھی دوستو, کیا امام بخاری بوجھ تھے؟ کیا امام بخاری لوگوں پر بوجھ تھے؟ اللہ کی قسم نہیں. امام بخاری کی محبت کو اللہ نے امت مسلمہ کے دلوں میں ڈال دیا. اسی لیے جب بھی ان کا نام سنتے ہیں رحمہ اللہ ہم کہتے ہیں, وہیں پر ابلیس کا نام سنتے ہیں, فرعون کا نام سنتے ہیں, قارون کا نام سنتے ہیں, حامان کا نام سنتے ہیں, اللہ اکبر, ابو جہل کا نام سنتے ہیں, ابو لہب کا نام سنتے ہیں, عقبہ بن ابی معیط کا نام سنتے ہیں, نضر بن حارث کا نام سنتے ہیں. تو یہاں پر زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی پھٹکار ہو ان پر, انہوں نے بہت ستایا, تڑپایا اس دنیا میں اوروں کو جو دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں محبت لوگوں میں نہیں ڈالتے ہیں. دوستو پیغام یہ ہے کہ ایسا جیے دوستو کہ لوگ ہماری زندگی کو لے کر فخر کریں, رشک کریں. دوستو دلوں میں جب کینہ ہوتا ہے, جب دلوں میں نفرت ہوتی ہے, اس کا اظہار آپ اپنی زبان سے اور اپنے کیریکٹر سے کرتے ہیں. اس لیے اللہ کی خاطر میں تمام سے یہ اپیل کروں گا, خاص کر میرے بھائی اور میری بہنیں جو قلعہ میں موجود ہیں, اللہ کے واسطے اپنا کیریکٹر اور اپنی شخصیت کو بہتر بناؤ. دوستو رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے. افسوس ہوتا ہے کہ تربیت کے مہینے میں بھی ہماری تربیت نہیں ہوتی ہے, تربیت کے مہینے میں بھی ہم اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے, تربیت کے مہینے میں بھی ہم اپنے اخلاق کا دامن کھو دیتے. افسوس کی بات ہے. ایسا جیے کہ ہم لوگوں کے لیے محبت بن کے رہیں, لوگوں کے لیے رحمت بن کرنا ہے. ایسا نہ جیے کہ لوگ ہماری جانے کا انتظار کریں, ہماری موت کا انتظار کریں. اللہ کی قسم ویسی زندگی نہ گزارو. دوستو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے, کیریکٹر اگر آپ کا اچھا رہے گا اللہ کی طرف سے آپ کو ضرور جو ہے محبت لوگوں کے دلوں میں ملے گی انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ طٰہٰ, ڈریے مت, بس بات کو میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. وقت بھی جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے چونکہ امتحان کا موسم ہے. ہمارے جو طلباء ہیں ماشاءاللہ بہت سارے بڑے احباب بیٹھے ہیں, اپنے بچوں کو جا کر یہ دعا سکھائیے. ایگزام کے موقع پر یہ دعا پڑھ کے چاہیں گے اللہ کی طرف سے مدد ملے گی ہمارے بچوں کو. اس کے لیے پہلے محنت کرنا. میں پہلے ہمارے اسٹوڈنٹ سے کہہ دیتا ہوں بغیر محنت کے, ہاں مولانا ایک دعا بولنے جا رہے ہیں, انشاءاللہ وہ دعا پڑھ لیں گے, کتاب کو بند کر دیں گے, امتحان ہال میں جا کے بیٹھ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ محنت کیجئے,
خوب محنت کیجئے, پھر آپ دعا کا بھی سہارا لیجئے. آپ کی محنت اور دعا آپ کو ایک بہت پرفیکٹ انسان بنائے گی, بہت اونچا انسان بنائے گی انشاءاللہ. آپ کی محنتیں اور آپ کی دعائیں یہی آپ کو اونچا بناتی ہے انشاءاللہ. تو محنت تو جاری رکھیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ دعا اتنی پاورفل دعا ہے جو آج تراویح میں پڑھی گئی. اللہ کی قسم, کہیں انٹرویو دینا ہے آپ کو, کہیں بہت بڑا جاب ہے, دل گھبرا رہا ہے میں سلیکٹ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا, میرا انٹرویو میں کیا ہوگا, یہ دعا پڑھ کے جائیے. اللہ کی قسم انٹرویو کا مرحلہ آسان ہوگا, آپ کے ایگزام کا مرحلہ آسان ہوگا. بڑے سے بڑے پبلک ایگزام میں کیوں نہ بیٹھیں, اللہ کی طرف سے مدد ملے گی. وہ دعا کیا ہے؟ نبی موسیٰ کی دعا تھی جو اللہ نے نبی موسیٰ کو سکھائی تھی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. بس یہ 3 عظیم دعائیں ہیں. رب اشرح لی صدری, اے میرے پروردگار میرے سینے کو تو کھول دے. اللہ اکبر. امتحان میں ضروری ہے دوستو کبھی اپنی محنت پہ غرور نہ کرنا. بعض اسٹوڈنٹس اپنی محنت پہ بہت فخر کرتے, میں بالکل ناکام نہیں ہو سکتا, ٹاپ پر آنا ضروری ہے میرا, یہ کہہ کر جا کے بیٹھتے, ذہن ساتھ نہیں دیتا, طبیعت ساتھ نہیں دیتی. ایسا نہیں, محنت پہ کبھی غرور نہیں کرنا, محنت کیجئے, محنت کے بعد نتیجے کو اللہ کے حوالے کیجئے. اللہ پہ بھروسہ کر کے جا کے بیٹھی, اللہ کی مدد آئے گی. یہی تو ایک مسلمان کی پہچان ہے. رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو تو کھول دے. اللہ اکبر. میرے سینے کو, جو علم کا خزانہ ہے, اس سینے کو تو کھول دے. اور اس کے بعد ویسر لی امری, میرا جو معاملہ ہے, پڑھائی کا معاملہ, جاب کا معاملہ, انٹرویو کا معاملہ, فیوچر کا معاملہ, اپنی زندگی کو بنانے کا, اپنی لائف کو بنانے کا معاملہ ہے, اے اللہ اسے تو آسان فرما دے میرے لیے, اسے تو آسان فرما دے میرے لیے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان میں ایک گھانٹ ہے, اے اللہ تو اسے کھول دے. بعض لوگ جو ہے نارمل گفتگو کرتے ہوئے بہت ماشاءاللہ بولڈ رہیں گے, انٹرویو آتے ہی جو ہے زبان نہیں کھلے گی. حالانکہ ماشاءاللہ انٹرویو سے پہلے 2 دوست آپس میں بیٹھ کر کوسچن آنسر کر رہے تھے, پورے جوابات دے رہے تھے, بالکل 100% پورے جوابات دے رہے تھے. انٹرویو میں بیٹھتے ہی ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے, ایسے پسینے چھوٹتے ہیں کہ زبان ہی نہیں کھلتی ہے وہاں پر. تو اسی لیے یہ دعا پڑھ کے جانا, واحلل عقدۃ من لسانی, اے اللہ میری زبان میں جو کھانٹ ہے, جو رکاوٹ ہے, جو دقت اور پریشانی ہے, اے اللہ اسے کھول دے انشاءاللہ. اللہ کی قسم معزز طلبہ اور طالبات اور اللہ کے بندوں اور بندیوں, ایسی دعا کا اہتمام کر کے آپ جائیے. محنت کرنے کے بعد ضرور آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اور آخر بات, سورہ طٰہٰ کی روشنی میں جو آخری رکوع میں, آخری رکعت میں یہ آیت پڑھی گئی, بڑی عظیم آیت ہے. یہ کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا دوستو, دیکھو غور سے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اللہ نے نبی کو حکم دیا, اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. نماز کا حکم دینا کافی نہیں ہے, گھر کا ماحول کیسے بدلتا ہے معلوم؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا سے بدلتا ہے. بہت سارے لوگ صرف حکم دینا جانتے ہیں. اب جیسے جو ہے ماں موبائل استعمال کرتے ہوئے, بیٹا پڑھائی کرو, وقت ضائع مت کرو, کیسے جو ہے زبان میں تاثیر ہوگی دوستو؟ کب ماحول بدلتا ہے معلوم؟ اللہ نے اس کا نسخہ بتایا کہ آپ جب گھر والوں کو نماز کا حکم دیں گے, اے اللہ کے بندے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, آپ اس پہ جمے رہیے. نماز کا حکم دینے والے نماز میں رول ماڈل رہنا, سچائی کا حکم دینے والے سچائی میں رول ماڈل رہنا, وقت کی پابندی کا حکم دینے والے وقت کی پابندی میں رول ماڈل رہنا. آپ خود وقت کو برباد کرنے والے وقت کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں, نماز کو ضائع کرنے والے نماز کا حکم دے رہے ہیں. اللہ کی قسم ماحول نہیں بدلے گا. آج بڑا پرابلم یہی ہے, ماں باپ صرف بچوں کو بدلنا چاہتے, خود بدلتے نہیں. کبھی ماحول نہیں بدلے گا. ماحول بدلنے کے لیے پہلے بڑے بدلنا, پہلے سرپرست بدلنا. ماں باپ بدلتے ہیں, اللہ کی قسم خود بخود بچے بدلیں گے. بچے صرف کاپی کرنا جانتے ہیں, ماں باپ جیسے بچے ویسے. ماں باپ اگر دیندار تو بچے بھی دیندار بنیں گے, ماں باپ سچے تو بچے بھی سچے بنیں گے, ماں باپ نمازی تو بچے بھی نمازی بنیں گے. یہ بہت اہم نکتہ ہے اس آیت میں کہ آپ جب نماز کا حکم دیتے ہیں, آپ کی زندگی بچوں کے سامنے, گھر والوں کے سامنے ایک رول ماڈل رہنا. اور دوسری بات, بہت اہم بات, اللہ اکبر, آپ نماز کا حکم دے کر نماز پہ قائم رہیں گے. آج بڑا مسئلہ کیا ہے دوستو, بہت سارے گھروں میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے, رزق کا مسئلہ ہے. کماتے ہیں, کمائی میں برکت نہیں, مہینہ ختم ہونے سے پہلے سیلری ختم ہو جاتی,
قرض میں مبتلا ہو جاتے، بہت ساری ٹینشن رہتے ہیں، کئی امراض میں مبتلا ہوتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے مسائل حل ہوں، اگر آپ گھر والوں میں دینی ماحول قائم رکھیں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے لا نسألک رزقا، اللہ تعالیٰ آپ سے روزی نہیں مانگتے، اللہ آپ کو روزی فراہم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نماز کے بعد جو روزی کا ذکر کیا، اس میں علماء ایک بہترین نکتہ بیان کرتے ہیں، جو بندہ دین پر قائم رہ کر دینی ماحول بناتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں، برکت کے دروازے کھولتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین کو مریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے مریم علیہ السلام پاک باز، دیندار، پاک دامن خاتون تھی، ویسے اللہ تعالی ہماری خواتین کو پرہیزگار بنا دے، ہماری خواتین کو دیندار بنا دے، ہماری خواتین کو پروردگار پاک دامن بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی آفت سے ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری خواتین کو جو گھر کی ملکہ ہیں، ہر قدم اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی صحت کی حفاظت فرمائے. ہر بیماری سے اللہ ہماری عورتوں کی خاص کر حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ گھر کو سنبھالتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، پورا خاندان نبھاتی ہیں. اگر وہ صحیح سالم تو پورا خاندان صحیح سالم، اگر وہ پریشان تو پورا خاندان پریشان. لہٰذا اے پروردگار ہماری عورتوں کو صحت دے، ہماری عورتوں کی زندگی میں برکت دے، ہماری عورتوں کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھ. اے اللہ ہماری روزی روٹی میں خیر و برکات کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ ہمیں شہوتوں پر قابو پانے کا ہنر اور طریقہ بتا دے. اے اللہ ہمیں اپنی خواہشات کو زمین میں دفن کرتے ہوئے اے اللہ تیری شریعت پر مکمل پیروی کرنے کی تو توفیق عطا فرما. اے اللہ آسمان میں بھی ہمیں مقبولیت عطا فرما، زمین میں بھی مقبولیت عطا فرما. آسمان والوں میں اللہ ہماری محبت تو پیدا فرما، زمین والوں میں بھی ہماری محبت پیدا فرما. اے اللہ ہر قسم کی پریشانی اور الجھن سے پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے وہ طلباء اور طالبات جو ایگزامز لکھ رہے ہیں اور لکھنے جائیں گے، اے اللہ انہیں عظیم کامیابی سے مالا مال فرما، ان کے مستقبل کو بنا دے، ان کے فیوچر کو سنوار دے، انہیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے. مستقبل میں ہر خیر کا راستہ ان کے لیے آسان فرما دے، ہر شر کا راستہ ان کے لیے تنگ فرما دے. اے اللہ انہیں اچھی روزی نصیب فرما. ہمارے وہ نوجوان جو ڈگری کے بعد، پڑھائی کے بعد یا پڑھائی ڈسکنٹینیو کرنے کے بعد جو بے روزگار ہیں، اے اللہ انہیں روزگاری کے مواقع نصیب فرما، روزگاری کے دروازے اللہ ان کے حق میں کھول دے. ہمارے وہ نوجوان جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں، اس کے باوجود ابھی کوئی مناسب جوڑا انہیں نہیں مل رہا ہے، اے اللہ مناسب اور دیندار جوڑا انہیں نصیب فرما، دیندار جوڑا ہمارے نوجوانوں کو نصیب فرما. ہمارے ماں باپ کو بچوں کی شادی میں غور کرنے اور پہل کرنے، جلدی کرنے کی اے اللہ ہمارے ماں باپ کو توفیق عطا فرما. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اے اللہ انہیں الفت و محبت والی زندگی نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں اے اللہ تو انہیں اولاد سے مالا مال فرما. اے اللہ جنہیں تو نے اولاد سے نوازا ہے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے، پرہیزگار بنا دے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.